اور وہاں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور وہاں اس وقت انڈیا کے بڑے بڑے فنکار جو ہیں موجود تھے، ان کو سننے کے لیے آئے، اور اس محفل میں 4 گھنٹے ستار بجایا مسلسل، 4 گھنٹے ستار کی پرفارمنس دی انہوں نے۔ یہ ان کی زندگی کی 2 یادگار محفلیں۔ پارٹیشن ہو جاتی ہے پاکستان بننے کے بعد، نہ وہ ریاستیں رہیں، نہ وہ سرپرستی رہی فنکاروں کی، تو یہ پاکستان آ گئے اور پھر لاہور ریڈیو سے منسلک ہوئے اور فلم انڈسٹری سے منسلک ہو گئے۔ فلم کا آرکیسٹرا تھا بی بیچ، اس کے یہ پریزیڈنٹ بھی تھے، اور خواجہ خورشید انور صاحب کی موسیقی میں بہت سے گانوں میں انہوں نے وچتر وینا اور ستار بجایا۔ میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے بہت سے گانے استاد شریف خان صاحب کا ستار بجا ہوا ہے۔ بہت شدید ریاض کیا، رات کو 1-2 بجے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ کر کے واپس آتے تھے، گھر آ کے پھر ریاض کرتے تھے، یعنی اتنا ریاض کیا کہ صحت خراب ہونے لگ گئی ان کی ریاض کر کے، تو بیماری نے آن لیا ان کو، اور لیکن پھر بھی انہوں نے ریاض میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب آتے ہیں ان کے باج کی طرف کہ وہ کیا سٹائل تھا وہ جو ستار پہ بجاتے تھے۔ تو ستار کے اپنے باج ہیں، سٹائل ہیں بجانے کے بہت سے، بہت وقت محدود ہے، مختصر بات کروں گا۔ وچتر وینا ایک ساز ہے، انہوں نے وینا سیکھا، وچتر وینا، اور اس کے باج کو انہوں نے، یعنی باج کہتے ہیں سٹائل کو، ہندی میں باج سٹائل گانے کا یا بجانے کا۔ وچتر وینا باج کو انہوں نے اپنے ستار میں اتارا اور وہ باج بجایا، اور گائکی انگ بھی ساتھ بجایا اور ستار کو بھی لے کے چلے۔ تو یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے ایک ایسے ساز کو ستار میں سمو دیا، اس کے انگ کو، کیونکہ وچتر وینا میں مینڈ اور سوت جو ہے بڑی خوبصورتی سے بجائی جاتی ہے، اور یہی چیز ان کی جو ہے وہ ستار نوازی میں آ گئی۔ اور لے کے حوالے سے، لے کاری کے حوالے سے بہت ان کا نام، ابھی جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے بجایا، ولمبت کہتے ہیں اس کو، بٹھا کے ٹھیکہ لگایا جاتا ہے، تو یہ جو ستار پہ گت شروع کرتے تھے استاد شریف خان صاحب، اتنا بٹھا کے ٹھیکہ لگاتے تھے، اس کو اتی ولمبت ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت ہی اس میں بول کو اور گت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، طبلے والے کے لیے بھی بجانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس پر ان کو، استاد صاحب کو، شریف خان صاحب کو اس پر بڑا عبور تھا۔ اور راگ کروانی آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بنیادی طور پہ جو